السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں جیسا بھی دور گزرا وہ تمام تر مسلمانوں اور انسانیت سے مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر ایک دور، چاہے وہ آسانی کا ہو یا مشکل کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم تر اس دنیا میں دور کہلاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت عبد المطلب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت تک کے تمام تر واقعات بتائے گئے، اور اس ویڈیو میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا حالات و واقعات تھے وہ بیان کیے جائیں گے۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، اور اس واقعے کو شق صدر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ جمع ہوا خون نکالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور پیٹ کو برف کے پانی کے ساتھ دھویا۔ اس سے فارغ ہو کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ تولو۔ اس نے تولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری نکلے۔ پھر وہ 10 کر کے اور بڑھاتا رہا، جب 1000 تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری نکلے تو اس نے کہا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے ساتھ تولو گے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بھاری نکلیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں وحی لے کر آئے، اس وقت دوسری بار اور اسرار کے وقت تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جس سے کستوری جیسی خوشبو مہکتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب دونوں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب اس کو سی دو۔ چنانچہ اس نے سی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر نبوت بھی لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 7 سال پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا ایمن کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال یعنی کہ بنو نجار سے مدینہ منورہ ملنے گئی تھی کہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ انتقال کر گئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اتنے پیار و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی کہ اتنا پیار و محبت انہوں نے اپنی اولاد سے بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اور جس بستر پر احتراماً ان کے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بنو مدلج کے کیانہ شناسوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے جد امجد سے کہنے لگی کہ اس بچے کی خوب حفاظت کرنا، مقام ابراہیم پر پیر کا جو نشان لگا ہوا ہے، اس بچے کے پاؤں اس سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے ابو طالب سے کہا، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس بچے کی حفاظت کرنا؟ یعنی کہ وہ کچھ دوسرے مذاہب کے عالم دین تھے جو اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہوگا۔ وہ تمام تر نشانیاں اپنی کتابوں میں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ مقام ابراہیم پر جو پاؤں ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہیں، سو تم اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی ابو طالب کے سپرد کر کے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو طالب قریش کے سرداروں میں بہت زیادہ وجاہت اور اچھا اخلاق رکھتے تھے، عہد کی پابندی اپنا فرض سمجھتے تھے، اچھی عادتوں کے خوگر تھے، مسکینوں سے محبت کرتے، حاجیوں کے احرام و راحت کا انتظام کرتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے چرند و پرند تک کی خوراک کا بندوبست کرتے، قحط سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے اور ظلم پیشہ افراد کی بے خونی کرتے تھے۔
عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت زید ہے، جو مدینہ منورہ میں رہنے والے قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ ہاشم بن عبد المناف نے ان سے شادی کی۔ کچھ عرصے بعد ہاشم اپنی بیوی کو بحالت حمل اس کے والدین کے پاس چھوڑ کر خود بغرض تجارت شام چلے گئے، اور اس سفر میں شام کے شہر غزہ میں دائی کے اجل کو لبیک کہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ جب بچے نے ہوش سنبھالا تو اس کے چچا مطلب اس کو لینے کے لیے آئے۔ پہلے تو اس کی والدہ نے انکار کیا، لیکن جب چچا نے یہ کہا کہ اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا تو اس نے اجازت دے دی۔ جب مطلب بچہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ دیکھ کر کہنے لگے، ھذا عبد المطلب، یعنی یہ مطلب کا غلام ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور اس کی یادگار ہے، میرا غلام نہیں۔ پھر عبد المطلب نے اپنے والد کا کام سنبھالا اور اپنی قوم کے لیے اس طرح بابرکت ثابت ہوئے جس طرح ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے اپنی قوموں کے لیے بابرکت ثابت ہوئے تھے، بلکہ یہ شرف و بزرگی میں بھی اپنے پیش رووں سے بڑھ گئے، اور قوم نے انہیں بھی اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنا عظیم رہنما تسلیم کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے ان کی سرپرستی کی۔ چونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفیل مقرر کیا۔ وقتی کا بیان ہے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 8ویں سال سے نبوت کے 10ویں سال تک 43 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور سرپرستی کا حق ادا کیا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپرد ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت رحم دلی کا برتاؤ کرتے۔ ابن اساکر جہلمہ بن عرفتہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا۔ اس وقت وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، لوگ سخت پریشان تھے۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، ملک میں قحط پڑ گیا ہے اور بال بچے بھوکوں مر رہے ہیں، خدا کے لیے آئیے اور بارش کی دعا کیجیے۔ چنانچہ ابو طالب ایک چاند سے نوجوان کو لے کر نکلے، جسے وہ ابھی ابھی سیاہ بادلوں کے حلقہ سے برآمد ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی لڑکے تھے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر ابو طالب نے اس نوجوان کی کمر دیوار کعبہ سے لگا دی اور بارش کے لیے اپنی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت آسمان صاف تھا اور کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ چاروں طرف سے بادل گھیر آئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ میدانوں میں سیلاب آ گیا اور شہر اور جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اسی کے متعلق ابو طالب نے اپنا مشہور شعر کہا تھا کہ وہ روشن روح ہے، اس کے چہرے کے سبب بادل سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی جائے پناہ اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کیا۔ بصرہ پہنچے تو بحیرہ راہب نے، جس کا نام جرجیس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سب لوگوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ ابو طالب نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ بولا، جب تم گھاٹی سے نیچے اترے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں سب درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ نبی کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو سیب کی طرح اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے نیچے ابری ہوئی ہے، اور اس کی صفات اور علامات ہم اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا، ان کو واپس بھیج دیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہود کی طرف سے ان کو کوئی ایذا پہنچے۔ یہ روایت بلا تفصیل ابن ابی شیبہ کے ذکر میں ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر رہا تھا۔ پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کے ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو نستوار راہب نے دیکھا کہ نبی، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی کبھی نہیں بیٹھا۔ اس سفر میں میسرہ نے بھی دیکھا کہ دوپہر کے وقت 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرتے اور دھوپ سے بچاتے۔ نیز ابو نعیم نے ذکر کیا کہ جب یہ قافلہ دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اپنے بلاخانے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، جو پہلے ابو وہابہ بن زرار تمیمی اور اس کے بعد عتیق بن عائض مخرومی کے نکاح میں تھی۔ عتیق کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہندہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر 40 برس تھی اور حضرت ابراہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لڑکے اور لڑکیاں انہی ہی سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم کی والدہ کا نام ماریہ قبیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لڑکے کا نام قاسم تھا اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ نبوت سے پہلے ہی چند دن زندہ رہ کر انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اور لڑکے بھی تھے جن کے ناموں میں اختلاف ہے، جن میں عبداللہ، طیب یا طاہر۔ ابراہیم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 2 مہینے کم 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ رقیہ، ان کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی اور ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ ان کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا، ان سے حضرت علی نے شادی کی۔ ان سے حضرت حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن پیدا ہوئے۔ محسن تو شروع میں ہی فوت ہو گئے۔ زینب کی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی ہوئی جن سے ایک لڑکا علی پیدا ہوا جو صاحب اولاد ہوا۔ ام کلثوم سے حضرت ام فاروق نے شادی کی۔ حضرت فاطمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بعد انتقال ہوا۔ ام کلثوم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ یہ پہلے عتبہ بن ابی لہب سے بیاہی اور اس کے بعد رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی۔ پھر ان کی حضرت عثمان سے شادی ہوئی، ان کے پاس ان کا انتقال ہوا اور ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کچھ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں، اور کچھ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی اور عبادت الہی کی طرف رغبت ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی اور اپنی قوم کے مذہب سے سخت نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تربیت اتنی اعلیٰ فرمائی کے ساتھ اپنی قوم میں مروت اور رواداری میں سب سے افضل، اخلاق و عادات میں سب سے اعلیٰ، حقوق ہمسائیگی ادا کرنے میں سب سے معزز، حوصلہ اور بردباری میں سب سے بلند اور گفتار و کردار میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے خصائل حمیدہ اور اطوار جمیلہ کو دیکھ کر قوم نے آپ کا نام امین رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قیامت کے دن شفاعت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔